بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے ریلیٹڈ ایک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کس طریقے سے پیا اور کس طریقے سے انہیں ہمیشہ کے لیے قیامت تک دائمی زندگی ملی۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں، آپ نے دنیا ترک کر کے زید اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ وہ نبی نہ تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ ایک جگہ پر ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پانی پیا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سارا فاصلہ طے کر لیا، اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ نقش الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کس کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یہ ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے۔ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم علیہ السلام میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کہف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست و چلاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہو تو کیا کریں؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گور لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔
تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقلمند اور دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کوہقاف پہنچے تو راستہ بھول گئے۔ اس جگہ 1 سال تک پریشان و سرگردہ رہے، اور اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا، اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اسی لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے۔ اس کی تفصیل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ قصص الانبیاء اور تفسیر خزائن العرفان اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں مختصر اور مفصل کئی جگہ واقعہ موجود ہے۔